پڑوسی ملک بھارت کی پولیس نے جعلی انجینئر اور ڈاکٹر بن کر 15 مختلف طلاق یافتہ اور زائد العمر امیر خواتین سے شادی کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا۔ بھارتی اخبار ٹائمز آف انڈیا کے مطابق ریاست کرناٹکا کے شہر بنگلورو کی پولیس نے میسور کی رہائشی خاتون ہیملتا کی فریاد پر کارروائی کرتے ہوئے دھوکے باز شخص کو بنگلور سے گرفتار کر لیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ دھوکے باز شخص کے خلاف ان کی 45 سالہ سافٹ ویئر انجینئر اہلیہ ہیملتا نے بلیک میلنگ اور دھوکہ دہی کے مقدمہ دائر کیا کہ وہ ان سے 25 لاکھ روپے تک کی رقم بٹور چکا ہے۔ خاتون سے مذکورہ شخص نے رواں برس جنوری میں ریاست آندھرا پردیش میں شادی کی تھی اور خود کو ایک ڈاکٹر بتایا تھا اور اب وہ اہلیہ سے نیا کلینک بنانے کے بہانے پیسے بٹور رہا تھا۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے جب دھوکے باز شخص 35 سالہ مہیش کے بی نائک کو گرفتار کیا اور تفتیش کی تو معلوم ہوا کہ ملزم نے 2014 سے اب تک کی مختلف ریاستوں کی 15 خواتین سے شادی کی اور بعض خواتین سے انہیں 4 بچے بھی ہیں۔ پولیس کے مطابق ملزم نے شادی کے لیے بنائی جانے والی ویب سائٹس پر اپنا اکاؤنٹ بنا کر خود کو انجینئر اور ڈاکٹر بتایا اور انہوں نے انہی ویب سائٹ سے 15 خواتین کو تلاش کر کے شادی کی۔ پولیس کے مطابق تفتیش سے معلوم ہوا کہ ملزم زیادہ تعلیم یافتہ نہیں، انہوں نے 5 کلاسوں تک تعلیم حاصل کر رکھی ہے، لیکن انہوں نے خواتین کو یقین دلانے کے لیے کرناٹکا میں ایک جعلی کلینک بنا کر وہاں جعلی نرس کو ملازمت پر بھی رکھا۔ پولیس نے بتایا کہ ملزم نے خود کو کبھی ڈاکٹر تو کبھی انجینئر بتا کر طلاق یافتہ اور زائد العمر ایسی خواتین سے شادی کی جو خود مختار اور پیسے کمانے والی تھی۔ پولیس کے مطابق ملزم نے خواتین کے خود مختار اور امیر ہونے کا فائدہ اٹھایا اور ان سے شادی کرنے کے بعد ان سے ملنا جلنا کم کر دیا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ ملزم سے شادی کرنے والی بعض خواتین کو شوہر کی اصلیت کا علم بھی ہوا، تاہم انہوں نے شرمندگی کے احساس سے اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی اور نہ ہی کسی کو اپنے ساتھ ہونے والے دھوکے سے متعلق بتایا۔ پولیس کو معلوم ہوا کہ ملزم سے زیادہ تر شادی کرنے والی خواتین نے ان سے کبھی خرچے کے لیے پیسے تک نہیں مانگے اور ملزم نے ان سب کو دھوکے میں رکھا۔ شادی کے لیے بنائی جانے والی ویب سائٹس کو استعمال کر کے مختلف ریاستوں کی 15 خواتین سے شادی کرنے والے ملزم کی کہانی سامنے آنے کے بعد کئی بھارتی افراد ایسی ویب سائٹس کی تصدیق کی عمل پر بھی سوالات اٹھانے لگے۔